السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم مومن کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ مومن کا پورا نام تھا حکیم مومن خان۔ مومن ان کا تخلص تھا۔ دہلی میں 1800 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ پیشے سے مومن طبیب تھے۔ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہو یہ مومن خان مومن کی ہے۔ پیشے سے طبیب تھے لیکن علم نجوم میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی، تو اس طرح شاعری کا بھی ذوق تھا۔ بالکل سادہ اور نازک خیال اور معاملہ بندی سے معمور اشعار انہوں نے کہے ہیں۔ کلیات مومن کے نام سے ہمیں مومن کا ایک کلیات ملتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مثنوی بھی لکھی ہے۔ 1852 میں مومن کا انتقال ہوتا ہے۔ تو غزل ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فزا نہیں ہوتا۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی مومن خان مومن کی غزل۔ تو اب ہم ان اشعار کی تشریح کریں گے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج و راحت فزا نہیں ہوتا۔ تو اس شعر میں مومن اپنے معشوق کا گلہ کر رہے ہیں، اس کی شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم پر چاہے کتنے ہی غم کیوں نہ ہو، یا ہم کتنے ہی سنگین حالات سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، اپنے معشوق پر اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا۔ اگر اس پر اثر ہو تو کیا ہوگا، شاید یہ رنج راحت میں بدل جائے، لیکن اپنا معشوق اتنا سنگ دل ہے کہ اس پر ہماری کسی بھی بات کا یا کسی بھی حالت کا اثر نہیں ہوتا۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ تو مومن اس شعر میں اپنے معشوق کے گلے کا اظہار کر رہے ہیں۔ معشوق کو ان بے وفا کہنا اسے گوارا نہیں ہوتا، یعنی سننا گوارا نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ شکایت کرتا ہے۔ لیکن جس کو بے وفا کہلانا پسند نہ ہو تو وہ کبھی وفا تو کرے، لیکن معشوق کی یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ کبھی وعدہ وفا نہیں کرتا۔ ایک تو وعدہ پورا نہیں کرتا، اور دوسرا کیا ہے، بے وفا کہلانا بھی اسے پسند نہیں ہے، اس کی بھی شکایت کرتا ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو اس شعر میں معشوق کا یعنی معشوق سے مخاطب ہو کے شاعر کہہ رہے ہیں تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یوں تو دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ یہاں پر کیا ہے، تھوڑی محنت و مشقت کرنے کے بعد کیا ہے، صحیح و کوشش کرنے کے بعد کیا ہے، ہر ناممکن کام بھی ممکن میں بدل جاتا ہے۔ لیکن ایک ہی بات ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہیں ہو سکے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن تمہارا اپنا ہونا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو مومن اس شعر میں بڑے نازک خیالی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ انہوں نے یہ شعر کہا ہے۔ یہ شعر مطلب اتنا مقبول ہے، اتنا مشہور ہے
کہ غالب جیسے بڑے شاعر نے بھی کیا کیا ہے، اس پر اپنا دیوان قربان کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے اگر مومن اس شعر کے بدلے میں میرا پورا دیوان لے لے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، یہ شعر دراصل اس غزل کی جان ہے، اس میں تغزل موجود ہے۔ کہہ رہے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، یہ ایک بالکل عام سی بات ہے، لیکن مومن نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے یہ نرالا انداز ہے۔ کہہ رہے ہیں تم میرے پاس اس وقت ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی جب تم ہوتے ہو تو وہاں کسی اور کے رہنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ تو اپنا حال دل اپنے دوست کو میں کیسے لکھوں، مطلب اپنی جو حالت زار ہے اس کا اظہار میں خط کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، لیکن کر نہیں پاتا کیونکہ دل شدید درد سے دوچار ہو رہا ہے۔ تو اس درد کی وجہ سے ہاتھ کہاں پہ ہے، ہم نے اپنے دل پہ رکھا ہے۔ جب ہاتھ دل سے جدا ہو تب تو کوئی قلم اٹھائے، لیکن کیا ہے یہاں ہاتھ دل سے جدا ہی نہیں ہوتا، تو اپنا حال دل کیسے لکھوں۔ کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو اس شعر میں مومن کہہ رہے ہیں ارے مومن، تیری جو یہ عرض مضطر ہے، عرض مضطر یعنی تیری یہ جو بے چینی ہے، تیری جو یہ بیتابی ہے، اگر تو اس کا احوال بیان بھی کرنا چاہے تو وہ کیوں کر سنے گا۔ سننے والا تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے کا دکھ درد، اس کی جو بھی فریاد ہوتی ہے وہ اسے سنتا بھی ہے، اور اس کا کوئی حل بھی وہ پیش کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہ تو صنم ہے۔ صنم کا مطلب ہے پتھر کی مورت۔ یہ معشوق جو ہے یہ پتھر کی مورت ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے تیری عرض کو سنے گا؟ آخر یہ خدا تو نہیں ہے، تو اپنا جو بھی احوال بیان کرنا ہے وہ اپنے خدا سے کر، اس سے نہیں۔ تو یہ امید ہے اسٹوڈنٹس یہ غزل آپ کو سمجھ میں آئی ہو، تو یہیں پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔